سینہ چیر دیا گیا، کلیجہ نکالا گیا، آنتیں کاٹ دی گئیں، کلیجہ چبا کے پھینک دیا گیا۔ اللہ کے نبی نے لاش کو دیکھا تو اتنا روئے کہ آپ کی ہچکی بند گئی اور داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی، اور اتنا روئے کہ جبریل کو آسمان سے اترنا پڑا۔ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ نہ روئیں، میں نے عرش کے اوپر اس شہید سے لے کر آخری شہید جو اس امت میں سے ہوگا، میرے نبی نے کہا سید الشہداء حمزہ، قیامت کا دن تمام شہداء کا جھنڈا میرے چچا حمزہ کے ہاتھ میں ہوگا اور سارے شہداء کا سردار ہوگا، سارے شہداء اس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ یہ کامیاب ہو گیا، قتل کرنے والے ناکام، قتل کرنے والے فتح پا گئے، لیکن اللہ نے کہا نہیں، ناکام ہیں۔ کہ مجھے جو ناراض کیا، یہ تو اللہ کا نظام ہے کہ قاتل کو بعد میں ایمان دے دیا۔ حمزہ کے قاتل وحشی مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے۔ صحابہ سب سے پاکیزہ، سب سے پاک، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، اس سے بڑا خاندان دھرتی میں آ نہیں سکتا، آیا نہیں ہے، نہ آ سکتا ہے۔ اللہ نے ساری کائنات سے آدم کو چھانٹا، سارے آدم کی نسل سے عرب کو چھانٹا، سارے عرب کی نسل سے مضر کو چھانٹا، سارے مضر کی نسل سے قریش کو الگ کیا، سارے قریش میں سے آپ کے دادا ہاشم کو الگ کیا۔ پھر آپ نے کہا میرے اللہ نے مجھے ہاشم کی اولاد میں سے منتخب کیا، میرے جیسا خاندان اور میرے جیسا حسب اور نسب کائنات میں کسی کا نہیں ہے، میں سب سے اعلیٰ نسب ہوں، سب سے اعلیٰ حسب ہوں، ساری شرافتیں آپ پہ ختم، ساری بلندیاں آپ پہ ختم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، ہم اس طرح پڑھتے ہیں، ایک قرات یہ بھی ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ قرات بھی ہے۔ اس لفظ کو یوں بھی پڑھا جا سکتا ہے من انفس، من انفس تم میں سے ہے، تمہارا خیر خواہ ہے، من انفس تم میں سب سے عالی نفس ہے، عالی نسب ہے، عالی حسب ہے۔ کوئی اس جیسا خاندان تو دکھاؤ، کوئی ایسی نسل پیڑھی تو دکھاؤ جو آدم تک سلامت رہو، زندہ بہر۔ بن مالک، بن نضر، بن کنانہ، بن خزیمہ، بن مدرکہ، بن الیاس، بن مضر، بن نزار، بن معد، بن عدنان، بن اود، بن حمیسہ، بن سلامان، بن عوف، بن بوز، بن قموال، بن ابی، بن عوام، بن ناشد، بن حزا، بن بلداس، بن یدلاف، بن طابق، بن جاحم، بن ناحش، بن قیدار، بن اسماعیل، بن ابراہیم، بن آدر، بن ناحور، بن سروج، بن رعو، بن فائج، بن عابر، بن ارفخشاد، بن سام، بن نوح، بن لامک، بن متوشالح، بن ادریس، بن یرد، بن ملحلئیل، بن قینان، بن آنوش، بن شیش اور بن آدم علیہ السلام۔ اتنا عالی نسب، اتنا عالی حسب آدم تک، جس کے سارے باپ دادوں گئے۔ مجھے اپنے پانچویں دادے کا نام نہیں آتا کیا تھا، مجھے اپنے پانچویں دادے کی نہ قبر کا پتہ ہے نہ نام کا پتہ ہے، کیا تھا میرے پیوروں میں پتہ کوئی نہیں، نہ قبر کا پتہ نہ اس کے نام کا پتہ۔ کئی وراثی انتقال ناموں میں لکھا ہوا ہوگا تو لکھا ہوا ہو، ہمارا سفر منزل کی طرف ہے، اگر وہ اللہ نہیں ہے تو ہم بھٹک چکے ہیں۔ جاؤ راستہ پوچھو، جاؤ راستہ پوچھو۔ مرتن فی التبادل، پھر ایسا ہو جائے گا کہ کبھی یاد بھی نہ رہے گا کہ کوئی ماں تھی اور کوئی باپ تھا۔ حضرت فاطمہ کو دفن کرتے ہوئے، حضرت فاطمہ کو قبر میں اتارتے ہوئے حضرت علی نے یہ اشعار پڑھے تھے، ذکرت ابا اروا فبت کأننی برد الہموم الماضیات وقیل افتقادی احمد ان افتقادی فاطمة بعد احمد دلیل على الا يدوم خلیل لكل اجتماع من خلیلین فرقة وكل۔ کیا کہہ رہا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اے مجھے آج پتا چل گیا، لکل اجتماع من خلیلین فرقۃ، ہر ساتھ ٹوٹ جاتا ہے، ہر ساتھ چھوٹ جاتا ہے، ہر سنگ وہ ٹوٹتا ہے، ہاں ایک اللہ کو بقا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی بڑی دھوکے کی ہے۔ میں نے انہی ہاتھوں سے اپنے نبی کو قبر میں اتارا، آج میں نے فاطمہ کو قبر میں اتارا، میرے اوپر یہ بات کھل گئی کہ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے اور یہاں کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ میں بھی
ہو جائے، جب اللہ راضی ہو جائے، میرے بھائیوں میں ایک ہی بات کو دہرائے جا رہا ہوں، اللہ کو مطلوب بناؤ، اللہ کو مطلوب بناؤ، اللہ کو کامیابی، اللہ کو پا لینا کامیابی سمجھو، اللہ کو کھو دینا ناکامی سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا راضی ہونا سب سے آسان رکھا ہے۔ ماں کو منانا اوکھا کام، بیوی کو منانا مشکل، باپ کو منانا مشکل، بھائی دوست یار منانے مشکل، اللہ کو منانا آسان ہے۔ پچھلی پہ توبہ کرو، اگلی اس کے مان کے چلو۔ ایک چھوٹی سی سورت من سئل واوصى من اعطى انت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك۔ میرے مولا تیرے سوا کوئی نہیں جسے یاد کروں، تیرے سوا کوئی نہیں جس کے آگے سر جھکاؤں، تیرے سوا کوئی نہیں جس کے آگے ہاتھ پھیلاؤں، تیرے سوا کوئی نہیں جس کو مدد کے لیے پکاروں، تیرے سوا کوئی نہیں جو ہر وقت کا حاضر باش ہو، تیرے سوا کوئی نہیں جو موت سے پاک ہو، تیرے سوا کوئی نہیں جو زوال سے پاک ہو، زوال سے پاک، موت سے پاک، خزانے بھرے ہوئے، سائل زیادہ ہوں خوش ہوتا ہے۔ میرے دروازے پہ 4 سائل آ جائیں میں پریشان ہو جاتا ہوں، کسی سے بدتمیزی کرتا ہوں، کسی کو دھکا دیتا ہوں، کسی کو کہتا ہوں کسی کو گھر میں کوئی نہیں ہے اور میرا رب وہ ہے، اس کے در پر سائل نہ آئیں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، وہ کہتا مجھ سے مانگتے کیوں نہیں، وہ مجھ سے مانگو کہ میں تمہارے مانگنے پہ خوش ہوتا ہوں۔ وہ مہربان اللہ جب ایک بندہ اس کے دربار میں توبہ کرتا ہے تو میرا اللہ صرف اتنا نہیں کرتا کہ اس کے گناہ معاف کرتا ہے، جب وہ توبہ پہ پکا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کہتا ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ میرے بندے نے جتنے گناہ کیے تھے سب کے بدلے میں نیکیاں لکھ دو۔ کمال ہے۔ اگر اللہ کو چھوڑنا ہے تو اس جیسا ڈھونڈو، اور اگر کوئی نہ ملے اور نہیں ملے گا، میرا رب کہتا ہے هل تعلم له سميا هل تعلم له سميا هل تعلم له سميا۔ ہے کوئی تیرے رب جیسا، ہے کوئی تیرے رب جیسا، ہے کوئی تیرے رب جیسا۔ میرے بھائیو توبہ توبہ توبہ، اللہ کے دربار بیان کیا۔ والعصر، مجھے زمانے کی قسم شجاباد والو، مجھے زمانے کی قسم۔ اللہ کو قسم کی ضرورت ہے، کیوں قسم اٹھائی ہے؟ کیا اللہ نعوذ باللہ اللہ کے کلام میں کوئی شک ہے؟ لا ریب فی، لا ریب فی، لا ریب فی کا نغمہ گونج رہا ہے، صدا گونج رہی ہے، پھر میرا اللہ کیوں قسم اٹھاتا ہے؟ اللہ کے کلام میں شک نہیں، ہمیں شک پڑا ہوا ہے۔ ہمارا شک دور کرنے کے لیے اللہ کہتا ہے والعصر، میرے بندو شجاباد والو، مجھے زمانے کی قسم، وہ میری مانو، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ ان الانسان لفی خسر، ساری دنیا کے انسان ناکام ہو گئے۔ ان الانسان تہم ذلل ذلک یخوف اللہ به عبادہ یا عباد فاتقون۔ خسر، ساری دنیا ناکام ہو گئی، ساری دنیا ناکام۔ تو سوال ہوا یا اللہ کوئی بچا بھی ہے؟ یا اللہ کوئی بچا بھی ہے کہ سارے گئے؟ نہیں، اللہ نے کہا ہاں کچھ بچ گئے، 4 کام کرنے والے بچ گئے، 4 کام تم کر لو تو بچ گئے۔ کون سے میرے مولا؟ الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے۔ ایمان کی شرط لگانے سے سارے کافر ناکام ہو گئے، کبھی کامیاب نہ ہوں گے۔ وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے، عمل کی شرط لگانے سے سارے ایمان والے ناکام ہو گئے۔ وتواصوا بالحق، تیسری شرط، جنہوں نے دعوت کا کام کیا، حق کی دعوت دی، تبلیغ کا کام، نمبر لینے ہیں، کامیاب ہونا ہے تو تبلیغ کا کام کرنا پڑے گا۔ وتواصوا بالحق، تبلیغ کی شرط لگانے سے عمل والے بھی ناکام، عمل والے بھی ناکام۔ وتواصوا بالصبر، چوتھی شرط لگانے سے تبلیغ والے بھی ناکام، تبلیغ والے بھی ناکام۔ چوتھی شرط صبر، چوتھی شرط، دوسری شرط پہ ناکامی کا مطلب اور، تیسری شرط پہ ناکامی کا مطلب اور، چوتھی شرط پہ ناکامی کا مطلب اور۔ پہلی شرط ایمان۔ والعصر، اے شجاباد والو، ساری دنیا، ان الانسان لفی خسر، سب ناکام ہو گئے۔ یا اللہ کوئی بچا بھی صحیح، چونکہ تیری ناکامی یہ نہیں ہے کہ پرچے میں فیل ہو گیا، الیکشن ہار گیا، تیرے ہاں کی ناکامی ہے کہ آگ میں چلا گیا۔ تو یا اللہ کوئی بچا کہاں؟ الا الذین آمنوا،
جنہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ بچ گئے، یہ بچ گئے، یہ ناکام نہیں۔ یہاں ناکامی کا کیا مطلب ہے؟ جہنم کی ہمیشہ کی آگ، جہنم کی ہمیشہ کی آگ۔ دوزخ میں 7 حصے ہیں، 7، 6 بڑی جیل ہیں جس میں جانے والا کبھی نہیں نکلے گا، ایک اوپر کی جیل ہے جس میں جانے والے سزا کے بعد نکل جائیں گے، جہنم، پھر حطمہ، پھر لظہ، پھر سعیر، پھر سقر، پھر جہنم، پھر ہاویہ، ہاویہ سے لے کر حطمہ والا کبھی نہیں نکلے گا۔ اوپر جہنم ہے، جہنم، اوپر جہنم، جہنم، سب سے اوپر جہنم۔ الا الذین آمنوا، ایمان کی شرط لگنے سے سارا کافر ناکام، ان کی کوئی نیکی قبول نہیں، وہ ان کی کوئی نیکی قبول نہیں۔ وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، ان کا ہر عمل بیکار، ان کا ہر عمل مردود، وہ کوئی نیکی کریں دنیا میں اللہ اجر دے گا، موت کے بعد نہیں دے گا۔ ایمان کی شرط نے سارے کافروں کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا۔ وعملوا الصالحات، دوسری شرط عمل کیے، عمل کیے، عبادات، نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ اور حلال کمائی، ماں باپ کی خدمت، سچائی اور تواضع اور عاجزی اور راتوں کا رونا، قرآن کی تلاوت، زکوٰۃ کا دینا، عشر کا دینا، گالی سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، شراب سے بچنا، زنا سے بچنا، جوئے سے بچنا، موسیقی سے بچنا، سود سے بچنا، یہ ساری نافرمانیوں سے بچے اور فرما برداریوں کے کام کیے۔ وعملوا الصالحات، یہ شرط سے ایمان والے ناکام ہو گئے۔ یہ ایمان والوں کی ناکامی کا کیا مطلب ہے؟ ایمان والوں کی ناکامی یہ ہے کہ یہ سیدھے جنت میں نہیں جا سکتے، یہ پہلے جہنم میں جائیں گے، پھر سزا کاٹیں گے، پھر جنت میں جائیں گے۔ جہنم جو ایمان والوں کے لیے، پہلا دوزخی قابیل جس نے بھائی کو قتل کیا، حابیل، اگر وہ ایمان پہ مرا، چونکہ اس کے بارے میں کوئی صحیح روایات نہیں ہے کہ پھر اس کا کیا انجام ہوا، اگر وہ ایمان پہ مرا تو وہ پہلا دوزخی ہے اور آخری دوزخی اس امت میں سے ہے۔ میرے نبی نے کہا اس کا نام ہوگا جوہینا، اس کا قبیلہ ہوگا جوہینا، اور میرے نبی نے کہا میں اپنی آنکھوں سے اس کو دوزخ سے نکلتے دیکھ رہا ہوں، سب سے آخر میں وہ جہنم سے نکل رہا ہے۔ تو عمل کی شرط لگانے سے ایمان والے ناکام، یہ ناکامی کیا ہے؟ یہ ناکامی یہ ہے کہ یہ سیدھے جنت میں نہیں جا سکتے۔ اللہ آپ پہ بخشے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ آپ پہ بخشے سی، اللہ آپ پہ معاف کرے سی۔ یہ شیطان نے دھوکہ دیا لاکھوں کروڑوں ایمان والوں کو کہ اللہ آپ پہ بخشے سی، پھر رات کا چور اور تہجد گزار اگر برابر ہی ہو جانا ہے تو پھر تہجد کی کیا ضرورت ہے؟ ناچنے والی نے اور پردہ دار نے اگر برابر ہی ہو جانا ہے تو پھر پردے کی کیا ضرورت ہے؟ سود پہ کاروبار کرنے والے اور حلال میں پسنے والے نے اگر برابر ہی ہو جانا ہے تو پسنے کی کیا ضرورت ہے؟ حلال میں تنخواہ میں گھٹ گھٹ کے زندگی گزارنے والے اور رشوت اور خیانت کے ذریعے سے مال جمع کرنے والے نے اگر برابر ہو جانا ہے تو گھٹ گھٹ کے مرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جھوٹ بولنے والے، سچ بولنے والے نے اگر برابر ہو جانا ہے تو سچ کی کڑوی گولیاں کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اور گرمیوں میں لو کے تھپیڑے سہ کر مسجد کو آنے میں اور ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کر سارا دن گزارنا اگر برابر ہی ہو جانا ہے تو پھر یہ مسجدیں بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ مسجد بھی گرا دو، مندر بھی گرا دو، جب اللہ آپ پہ غفور الرحیم ہے کہ اللہ آپ پہ بخشنہار ہے تو کیا ضرورت ہے یہ بیت اللہ کے حج کی اور یہ عمرے اور یہ شریعت اور یہ قرآن اور یہ حدیث اور یہ قربانیاں اور یہ کربلائیں اور یہ بدر اور یہ احد، پھر اس کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ آپ پہ بخشے سی، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، میرا رب کہہ رہا ہے ان لوگوں کو بتا دو جو بے نمازی ہیں، نہیں بے نمازی نہیں، بے نمازی نہیں، ان کو بتاؤ جو کبھی 2 نماز پڑھتے ہیں، کبھی 3 پڑھتے ہیں، کبھی 4 پڑھتے ہیں، کبھی 1 پڑھتے ہیں، کبھی 5 پڑھتے ہیں، کبھی 5 چھوڑتے ہیں، ان کو بتاؤ کہ میں نے تمہارے لیے ویل تیار کیا ہے۔ ویل، وہ ویل کیا بلا ہے؟ وہ دوزخ میں ایک وادی ہے جس سے جہنم کی وادی خود پناہ مانگتی ہے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، میرا رب پکار کے کہہ رہا ہے ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ نمازی بے نمازی برابر؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین، میں مجرم اور محرم ایک کر دوں گا، کہاں لکھا ہوا ہے؟
پھر ابو بکر کی قربانیاں صفر، عمر کی قربانیاں صفر، عثمان کی قربانیاں صفر، پھر بدر کی قربانیاں صفر، پھر علی کی قربانیاں صفر، پھر صحابہ کے فاقے صفر، اصحاب صفہ کے لٹکے ہوئے چہرے، ویران چہرے جن کو دیکھنے کے لیے فرشتے زمین پر اترتے تھے اور ان کی زیارت کرتے تھے، جن کی دعائیں اللہ کے عرش کو ہلا دیتی تھیں، جن کا رونا فرشتوں کو رلا دیتا تھا۔ ایک صحابی تہجد میں نفل پڑھ رہے اور رو رہے، میرے نبی پاس سے گزرے، اس کو نماز میں روتے دیکھا۔ جب وہ مسجد میں نماز کو آئے تو آپ نے کہا لقد ابکیت اعین ملأ من الملائکۃ کثیر، آج تیرا تہجد کا رونا آسمان کے فرشتوں کو رلا رہا تھا۔ پھر یہ سب ذکر ہو گیا۔ عشر دینے والا نہ دینے والا اگر برابر ہے تو پھر یہ زکات دینے والا نہ دینے والا برابر ہے، سود کھانے والا نہ کھانے والا برابر ہے۔ اللہ آپ پہ بچ کیسی، اللہ بڑا غفور الرحیم۔ ام نجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون۔ میرے بندو، کس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ میں مجرم محرم برابر کر دوں گا؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ نمازی بے نمازی برابر؟ ام نجعل المتقین کالفجار۔ پھر اگلی سنو، میرا اللہ کہتا ہے وہ تمہارے اوپر کوئی کتاب آئی ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے، جسے تم پڑھتے ہو؟ جو کتاب میں نے اتاری ہے وہ تو کہہ رہی ہے الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت۔ وہ تو کہہ رہی ہے فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، یا سود چھوڑ دو یا اللہ اس کے رسول کے خلاف، یا اللہ اس کا رسول تمہارے خلاف جنگ کرنے کے لیے آ رہا ہے، تم پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فویل للمصلین، میرا اللہ کہہ رہا ہے یا نمازوں کی غفلت چھوڑ دو یا ویل کی وادی میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ، یا زکات دو، پھر فتقوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم، یا پھر یہی پیسہ آگ میں جلا کر تمہارے ماتھے پہ لگاؤں گا، تمہاری کمر پہ لگاؤں گا، تمہارے پہلو جلاؤں گا، پھر میں تم سے کہوں گا یہ وہ پیسہ ہے جس کی تم نے زکات ادا نہیں کی تھی۔ یہ تو میں قرآن سے پڑھ کے سنا رہا ہوں، تم نے کہاں پڑھا ہے؟ اللہ آپ پہ بش کیسی، کوئی مجھے بھی بتا دو۔ جنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم، یا پھر یہی پیسہ آگ میں جلا کر تمہارے ماتھے پہ لگاؤں گا، تمہاری کمر پہ لگاؤں گا، تمہارے پہلو جلاؤں گا، پھر میں تم سے کہوں گا یہ وہ پیسہ ہے جس کی تم نے زکات ادا نہیں کی تھی۔ یہ تو میں قرآن سے پڑھ کے سنا رہا ہوں، تم نے کہاں پڑھا ہے؟ اللہ آپ پہ بش کیسی، کوئی مجھے بھی بتا دو، کہیں لکھا ہو تو ہم بھی یہ جھک جھک چھوڑ دیں، ہم بھی یہ تھک تھک چھوڑ دیں، اور ہم بھی لوگوں سے جاؤ میاں موجہ کرو، مسیتاں ڈھا دو، مرکز گرا دو، خانقاہیں گرا دو، مدرسے گرا دو، کیونکہ اللہ آپ پہ بش کیسی۔ یہ کہاں ہے؟ یہ کہاں ہے؟ یہ کہاں ہے میرے بھائیو؟ وعملوا الصالحات، ایمان کو مزین کر عمل کے ساتھ، ورنہ اللہ جہنم میں ڈالنے کا اعلان کرتا ہے۔ معاف کرے اس کی مرضی، معاف کرے اس کی مرضی، معاف کرے اس کی مرضی، اس کی رحمت کو پابند نہیں کیا جا سکتا۔ میں قانون بتا رہا ہوں، قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں، اور میرے نبی کا، اپنے نبی کے تمہیں فرمان بتا رہا ہوں، الجفا کل الجفا، الجفا کل الجفا۔ ظالم، شویاباد کا سب سے بڑا ظالم کون؟ جو قتل کرے؟ کون؟ جو ڈاکہ ڈالے؟ کون؟ جو زنا کرے؟ کون؟ جو زمین دبا جائے؟ کون؟ جو کسی کا مکان کھا جائے، دبا جائے؟ نہیں 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 نہیں، الجفا کل الجفا، ظالم، بہت بڑا ظالم، شجاباد کا، ہند سندھ کا کون؟ میرے نبی نے کہا من سمع النداء فلم یجب، جس نے اذان کی آواز سنی اور نماز نہ اٹھ کے پڑھی، یہ سب سے بڑا ظالم ہے، یہ سب سے بڑا ظالم ہے کہ اپنے خالق کی پکار پہ نہ آیا، اپنے مالک کی پکار پہ نہ آیا، شہنشاہ اعظم کی پکار پہ نہ آیا، جس نے مجھے نطفے سے انسان بنایا۔ الم یک نطفة من منی یمنی ثم كان علقة فخلق فسوى ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طین ثم جعلناه نطفة في قرار مکین۔ اے ہے ایسی خوبصورت آیات میں میرا رب مجھے بتائے، او ظالم، تو مٹی، تو غذا، تو گندا
پانی، تو نطفہ، تو علقہ، تو مضغہ، پھر ہڈیاں، پھر گوشت، پھر کھال، پھر نین نقش، پھر روح ڈالی، ثم السبیل یسرا، پھر تمہیں دنیا میں لایا، والارض فرشناها، زمین کا فرش بچھایا، الشمس والقمر دائبین، سورج چاند کو تیرا غلام بنایا، اور وجعلنا اللیل والنہار آیتین، دن اور رات تیرے لیے لے کر آیا، سخر لکم الانہار، دریا چلائے، بہال تیرے لیے زمین کا فرش بچھایا، تھنوں سے دودھ اتارا، کلیوں کو مہکایا، اور بلبل کو نغمایا، اور بادلوں کو برسایا، اور بارشوں کے قطروں سے تیری زمین کے سینے کو ٹھنڈا فرمایا، پھر سینہ چاک کر کے پھل نکالے، پھول نکالے، غلے نکالے، کروڑوں کے اوپر قربان کیے، ذبح کیے۔ میرا اتنا بھی حق نہیں میں کہوں حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، اور تم کہو جو ساڈے کول پڑھی نہیں جاندی، دعا چا کرو جی، دعا چا کرو جی، پڑھی نہیں جاندی، دعا چا کرو۔ کیا میرا اتنا بھی حق نہیں ہے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، میری نعمتیں گن تو صحیح، مع ذلك، اس کے باوجود کہ میرے پکارنے پر تو نہیں آتا، ان سألتنی أعطيتك، تو جب ہاتھ اٹھاتا ہے میں تجھے عطا کرتا ہوں۔ وعمل الصالحات، یہ شرط لگی تو ایمان والے ناکام، کون سی ناکامی؟ سیدھے جنت میں نہیں جائیں گے، دوزخ سے ہو کر جنت میں جائیں گے۔ وتواصوا بالحق، تبلیغ کا کام، دعوت کا کام، یہ شرط اس امت میں لگی ہے، پہلوں پہ نہیں تھی، اس امت پر ہے۔ کیوں کہ یہ آخری نبی کی آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو پوری دنیا کے انسان، ان میں جیسے صحت بگڑتی ہے ایسے ہی اخلاق بگڑتے ہیں، ایسے ایمان بگڑتا ہے، ایسی کردار بگڑتا ہے۔ تو صحت کو بنانے کے لیے طبیب، ڈاکٹر، میڈیکل کی محنت ہے، انسان کے اخلاق بگڑ جائیں بنانے کے لیے، ایمان بگڑ جائے بنانے کے لیے، کردار بگڑ جائے بنانے کے لیے، یہ دعوت کا کام ہے، یہ تبلیغ کا کام ہے، یہ اللہ نے سمت پہ فرض کیا ہے، اس سے پہلے نہیں تھا۔ یہ تیسری شرط لگانے سے ایمان والے، عمل والے بھی ناکام، عمل والے بھی ناکام۔ وتواصوا بالحق، یہ تمہارا امتیازی کام ہے۔ قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين۔ اے میرے نبی تو کہہ یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، بصیرت کے ساتھ بلاتا ہوں۔ صرف تیرا ہے یا کسی اور کا بھی ہے؟ تو اللہ نے کہا نہیں، تو کہہ میرا بھی یہی کام ہے کہ میں دعوت دیتا ہوں، اور جو میری شجاعت والی امت ہے، اور میرے ایران، توران، ہند، سندھ، افغانستان اور ترکی اور امریکہ اور یورپ اور ایشیا، افریقہ، آسٹریلیا میں جتنے کلمہ پڑھنے والے میری امت میں شامل ہیں، وَمَنِ اتَّبَعَنِي، جو میرا کلمہ پڑھتا ہے اس کا کام بھی دعوت ہے، اس کا کام بھی تبلیغ ہے۔ یہ تیسری شرط لگانے سے عمل والے بھی ناکام۔ اس ناکامی کا مطلب اور ہے، میرے نبی تو کہہ هذه، آپ دیکھ اندر والے تو دیکھ رہے ہو نا، هذه، میں انگلی رکھ کے کہہ رہا ہوں یہ تو اب آپ کو پوچھنا نہیں پڑے گا کس کو کہا ہے۔ یہ مائک میری انگلی اس کے اوپر اس کو متعین کرے یہ، اور جب میں اشارہ کروں وہ، تو میرے آگے تو کئی ہزار کا مجمع ہے، صرف مجھے پتا ہے کہ میں نے اشارہ کس کی طرف کیا ہوا ہے، آپ میں سے کسی کو نہیں پتا کہ یہ اشارہ کدھر ہے۔ پھر آپ مجھ سے پوچھو گے کسے کہہ رہے ہو، میں کہوں گا اسے کہہ رہا ہوں وہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں لفظ ذالک، قل ذالک سبیلی، میرے نبی تو کہہ وہ ہے میرا راستہ۔ تو پھر دوبارہ پوچھنا پڑتا کون سا یا اللہ، تو کہہ رہا وہ تو بے شمار راستے ہیں۔ تو اللہ نے کہا قل هذه، میرے نبی ہاتھ رکھ، ایسے انگلی رکھ اور ان سے کہے یہ ہے، یہ هذه سبیلی، یہ هذه یہ سبیلی، هذه سبیلی متعین۔ دوبارہ پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ آپ نے انگلی کہاں رکھی ہوئی ہے، بھائی دیکھ تو رہے ہو میں نے مائک کے اوپر اپنی انگلی رکھی ہوئی ہے۔ هذه، یہ کیا؟ سبیلی، میرا راستہ۔ کیا راستہ ہے؟ ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ پیسہ، حکومت، سیاست یہ نہیں، علی بصیرہ، ایمانی صفات اس کا زاد راہ ہیں۔
اس کا تذکرہ، اس کی ٹکٹ ایمانی صفات ہیں، اس کا ٹکٹ روپیہ پیسہ سونا چاندی نہیں ہے۔ تو یا رسول اللہ آپ اکیلے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ انا، میں اکیلا نہیں ہوں، انا، میں، ومن اتبعنی، جو میرا کلمہ پڑھتا ہے اس کا کام بھی تبلیغ ہے۔ ہذہ سبیلی، سبیل کو ہذا سبیلی بھی کہہ سکتے ہیں اور ہذہ سبیلی بھی کہہ سکتے ہیں۔ سبیل کا لفظ مذکر بھی آتا ہے، مؤنث بھی آتا ہے۔ ہذہ سبیلی بھی ٹھیک ہے، ہذا سبیلی بھی ٹھیک ہے۔ ہذہ مؤنث لفظ استعمال کیا ہے تبلیغ کے اصول بتانے کے لیے کہ تبلیغ محبت کا کام ہے، ڈنڈے کا کام نہیں، بدتمیزی کا کام نہیں، بد اخلاقی کا کام نہیں۔ جیسے عورت کو محبت سے چلایا جاتا ہے، الفت سے چلایا جاتا ہے، سختی سے نہیں، بدتمیزی سے نہیں، حسن اخلاق کے ساتھ۔ میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے۔ میرے نبی نے فرمایا جو اپنی بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا اور ان کی تربیت کرے گا اور ان کی شادی کرے گا وہ جنت میں میرا ساتھی ہو جائے گا۔ بیٹوں کے بارے میں نہیں کہا، بیٹیوں کے بارے میں کہا کہ عورت کمزور ہوتی ہے، وہ حسن اخلاق اور محبت سے تو ساتھ دیتی ہے، ڈنڈے سے، سختی سے، بدتمیزی سے وہ ساتھ نہیں دیتی۔ ہمارے مشرق کا ماحول ہے، عورتیں گھٹ گھٹ کے دم توڑ جاتی ہیں لیکن ان کے دل کبھی نہیں کھلتے۔ ہمارا عجب معاشرہ ہے، باہر بڑے اخلاق والے ڈیرے ڈاریاں چل رہی ہیں، مہمان نوازی ہو رہی ہے، مہمانوں کو روٹی پوچھی جا رہی ہے، کھانا پوچھا جا رہا ہے، پانی پوچھا جا رہا ہے، آنے والے مہمانوں سے خوش ہو کے ملا جا رہا ہے، کھڑے ہو کے ملا جا رہا ہے، اور بیوی کے ساتھ انتہائی بدتمیز، انتہائی بد اخلاق، انتہائی غلیظ چہرہ، غلیظ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ جیسے اس لڑکی کا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ وہ میرے نکاح میں آ گئی اور اس کے ماں باپ کو ایسے گالیاں دیتے ہیں جیسے کمیوں کو کوئی گالیاں نہیں دیتا، جیسے بیوی کے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، جیسے ماں باپ نے، اس لڑکی کے ماں باپ نے قصور کیا کہ تیرے نکاح میں اپنی بیٹی دے دی۔ یہ بد کردار ایک ہمارا معاشرہ ایک عجب قسم کی بد کرداری کا شکار ہے۔ باہر بڑے خوش اخلاق، اندر بڑے بدتمیز، بات کرنے کا سلیقہ نہیں۔ میرے نبی سے کے بارے میں حضرت اماں عائشہ سے پوچھا گیا اللہ کے نبی گھر میں کیسے تھے؟ میرے نبی میری ماں نے کہا، حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے نبی گھر میں ضحاکن بسامن، بڑے ہنسنے والے تھے، بڑے مسکرانے والے تھے۔ میں کیا کروں، یہ گھر کی زندگی نہ کوئی سمجھاتا ہے، نہ کوئی سمجھتا ہے، نہ کوئی بولتا ہے، نہ کوئی بتاتا ہے۔ یہ چوتھا نمبر ہے تبلیغ کا، جو تبلیغ والوں نے بھی اڑا دیا ہے۔ ہماری تبلیغ بھی پہلا چھٹا نمبر ہے، باقی 4 نمبر کا ویسی صفایا ہو چکا ہے۔ سب سے مشکل سبق ہے اچھے اخلاق، سب سے مشکل سبق ہے اچھے اخلاق۔ میرے نبی نے کہا تم اپنے اخلاق اچھے کرو، میں ضمانت دیتا ہوں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا۔ ہاں، یہ وعدہ تبلیغ پہ نہیں کیا، یہ ذکر پہ نہیں کیا، یہ نماز پہ نہیں کیا، یہ تہجد پہ نہیں کیا۔ جنت کی خوشخبری ہے، خوشخبری ہے، ہاں جنت اللہ دے گا۔ ضامن کس بات پر؟ کہ تم اپنے اخلاق اچھے کرو، میں ضامن ہوں جنت میں گھر، جنت نہیں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا۔ ہذہ میں اشارہ ہے تبلیغ کا کام محبت بھرا ہے، یہ میٹھے بول سے چلتا ہے، یہ تواضع سے چلتا ہے، یہ عاجزی سے چلتا ہے، یہ جھک جانے سے چلتا ہے، یہ معاف کرنے سے چلتا ہے۔ اور یہ تبلیغ والے باہر چلے میں ہوں تو لوگوں کی گالیاں بھی سنتے ہیں، پتھر بھی سہتے ہیں، اور گھر میں آ جائیں تو بھائی کی چوں بھی نہیں سنتے۔ سگے بھائی سے بھائی کا کسی مجھے چوں کہہ دیا تھا، ماں باپ سے سینگ پھنسائے ہوئے، بیوی کے ساتھ بدتمیز، بھائیوں کے ساتھ بدتمیز، باہر چلے جائیں تو پتھر کھانے کو تیار، جماعت میں ہوں تو ڈنڈے کھانے کو تیار۔ بھائی ہم نے اللہ کے لیے معاف کر دیا، اور وہی بھائی کو معاف کرنے کو تیار نہیں، وہی بیوی کو معاف کرنے کو تیار نہیں، وہی اپنے ماں باپ کے سامنے سر جھکانے کو تیار نہیں۔ یہ دین ہے، اسے سمجھو۔ میں بڑے درد سے بول رہا ہوں، بڑے دکھ سے بول رہا ہوں، اس کے بغیر دین نامکمل ہے، دین نہیں ہے، دین نہیں ہے اگر اس میں حسن اخلاق نہیں، اگر اس میں مکارم اخلاق نہیں، اگر اس میں ماں باپ کا حق نہیں، بیوی کا حق نہیں، بچوں کا حق نہیں، میٹھا بول نہیں، تواضع عاجزی نہیں، تو یہ سارا ایک کھوکھلا غبارہ، ایک پھولا ہوا غبارہ ہے۔ یہ بے روح کا ایک جسم ہے جس کے اندر روحانیت نہیں، جس کے اندر طاقت نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا ساری زندگی کے تہجد گزار ایک پل رات کو نہ سوئے، ساری زندگی کے روزے دار ایک دن کا پورے سال میں روزہ نہ چھوڑے سوائے عید کے 2 روزوں کے، ساری زندگی کے تہجد گزار، ساری زندگی کے روزے دار سے بڑا درجہ ہے اچھے اخلاق والے کا۔
ووٹ پہ لڑائی، ووٹ پہ بھائی بھائی سے نہیں بول رہا، سانو ووٹ نہیں دیتا، ساری پارٹی چھڑ گیا، ساڑی انہوں نے نال دشمنی ہے۔ لعنت ہو ایسی زندگی پر اور ایسی دشمنیوں پر جو اللہ اس کے رسول کے دربار میں ہمیں رسوا اور ذلیل کر دیں۔ 3 دن تک کسی مسلمان سے بائیکاٹ رکھا اور اس سے جا کے صلح نہ کی، اس سے جا کے صلح نہ کی، اس سے جا کے صلح نہ کی، تو میرا نبی کہتا ہے یہودی مرے عیسائی مرے مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ ہادہی، یہ سب میں تمہیں ہادہی سے بتا رہا ہوں، ہادہی یہ محبت کا راستہ ہے، تبلیغ محبت کا پیغام ہے۔ ہاں ہم انسان ہیں، ہو جاتی ہے بڑے بڑے اخلاق والوں سے بد اخلاقی ہو جاتی ہے، لیکن ایک آدمی کی عادت کے طور پر بد اخلاقی ایک آدمی بطور انسان کر جاتا ہے، وہ اور ہے۔ کائنات کا افضل ترین انسان نبیوں کے بعد ابو بکر صدیق، ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت کا سب سے رحم دل، سب سے مہربان ابو بکر، میں نے سب کے حق ادا کر دیے پر میں ابو بکر کا حق ادا نہیں کر سکا، اس کا حق اللہ ہی ادا کرے گا۔ وہ ابو بکر۔ لیکن میرے بھائیو جس کی اللہ تعریف کرے، جس کی اللہ کا رسول تعریف کرے، یہ اخلاق غالب اور حاوی اور چھائے ہوئے ہیں بطور انسان کے۔ کبھی غصہ بھی آ گیا ہے، حضرت عمر کے سینے پہ مکہ مارا، فکلت کا امک یا ابن الخطاب وعدمت کا اللہ اکبر، روانہ کیا تو بڑے بڑے صحابہ تھے، انہوں نے آ کر کہا عمر رضی اللہ عنہ سے، ابو بکر سے کہو امیر تو بدل دے، 17 سال کا لڑکا امیر ہے اور اتنے بڑے بڑے لوگ اس کے مامور ہیں، امیر تو بدلے۔ تو حضرت عمر آئے، کہنے لگے یا خلیفۃ الرسول، یہ بڑے بڑے صحابہ کہہ رہے ہیں امیر تو بدلو۔ ابو بکر بیٹھے ہوئے تھے، ایک دم کھڑے ہوئے، حضرت عمر کی داڑھی کو پکڑ کے یوں جھٹکا دیا، فکلت کا امک یا ابن الخطاب وعدمت، عمر تیری ماں تجھے روئے، کیا بات کہہ رہا ہے؟ میں اس کو امارت سے ہٹا دوں جسے اللہ کے نبی نے امیر بنایا تھا، کون سا آسمان سایہ دے گا، کون سی زمین مجھے اٹھائے گی؟ ابن ابی قحافہ کو پناہ کہاں ملے گی اگر میں اللہ کے نبی کا امر ہٹا دوں؟ غصے میں آ جانا یہ انسانی فطرت ہے، اس سے اتنی بڑی ہستیاں بھی بری نہیں ہو سکتی، لیکن ایک آدمی کی صفت ہے بد اخلاقی، ایک آدمی کی صفت ہے اخلاق، اس میں سے کبھی غصہ بھی آ جاتا ہے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا اگر اخلاق والا غصہ کرے تو برداشت کرو، اخلاق والا 3 آدمیوں کا غصہ برداشت کرو، اخلاق والا حلیم، کبھی بد اخلاق ہو جائے برداشت کرو، بوڑھا ضعیف اگر غصے میں آ جائے برداشت کرو، عدل والا حاکم اگر کبھی غصے میں آ جائے برداشت کرو، فتوے مت لگاؤ، بڑے بد اخلاق ہیں، بڑے بدتمیز ہیں، کسی سے خالی مسافے میں آگے پیچھے ہو جائیں تو فوراً فتویٰ، بڑے تکبر والا کسی نے ملتا ہی کوئی نہیں۔ لوگوں پہ فتویٰ لگانے میں جلدی نہ کرو، اپنی غلطیاں دیکھو، اوروں کی اچھائیاں دیکھو۔ میرے نبی یہ محبت کا پیغام، سبیل اور طریق راستہ، لیکن دونوں کا اپنی اصل میں مطلب جدا۔ سبیل سبل بارش، ابھی قطرے گر رہے تھے، ابھی گر رہے ہیں، سبیل سبل سے، سبل بارش کیا ہے؟ زمین کو زندہ کرتی ہے۔ دعوت کیا ہے؟ یہ دل کی زمین کو زندہ کرتی ہے۔ سبیل سبل بارش کیا ہے؟ یہ مردہ زمین میں ہریالی آ جاتی ہے۔ دعوت کیا ہے؟ یہ مردہ دلوں میں ایمان کی بہار آ جاتی ہے۔ بارش کیا ہے؟ یہ ویرانوں کو بہار بنا دیتی ہے، گلزار بنا دیتی ہے۔ سبیل سبل دعوت کیا ہے؟ یہ ویران سینوں میں ایمان کی بہار لے آتی ہے اور عمل کے باغ اندر لگا دیتی ہے۔ بارش کیا ہے؟ یہ کائنات کو دھو دیتی ہے اور ساری کثافتیں دور کر دیتی ہے۔ سبیل سبل بارش دعوت کیا ہے؟ یہ سینے کی قدورتیں دھو دیتی ہے اور کھوٹ اور بغض اور حسد اور کبر کو یہ بارش دھو دیتی ہے۔ پھر بارش کیا ہے؟ قوس و قزح کے رنگ سے یہ کائنات کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ دعوت کیا ہے؟ یہ اپنے خوبصورت رنگوں سے اور اپنے خوبصورت اداؤں سے یہ اسلامی زندگی کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ بارش کیا ہے؟ یہ پیاسوں کے لیے سامان ہے سیرابی کا۔ سبیل سبل دعوت کیا
کیا ہے؟ یہ پیاسی روحوں کے لیے سامان ہے سیرابی کا. سبیل سبیل ہذہ سبیلی، میں نے ہذہ الگ بتایا، سبیل الگ بتایا. اب میں دونوں کو جوڑ کے بتاتا ہوں. قل ہذہ سبیلی، میرے نبی بتا شجاباد والوں کو یہ ہے میرا راستہ. ایک اس کا یہ ترجمہ ہے، یہ ہے میرا راستہ. اب میں تھوڑا سا لہجہ تبدیل کروں گا، لہجہ تبدیل کروں گا، آپ انشاءاللہ میری بات واضح ہوگی. میرے نبی قل ہذہ سبیلی، کہو یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے. میرے لہجے میں فرق ہے، یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے. کچھ فرق محسوس ہو رہا ہے؟ ایک اور مثال دیتا ہوں. ایک آدمی نئی گاڑی نکلوا کے آتا ہے تو کہتا ہے یہ میری گاڑی ہے. وہ صرف خبر نہیں دیتا میری یہ نوی لئی ہے، ہنے کٹائی ہے. جس کے پاس پرانی سزوکی وہ بیچارہ اشارہ ہی کرتا بس اپنی ہے جی، بس وہ کہے گا اے میری سواری، کیسا کہتا اے میری ہے. سائیکل والا کہے گا اے میرا سائیکل ہے، اے یہ میری گاڑی ہے، نئی ماڈل کی ہے، ابھی لایا ہوں. لہجے میں ایک فخر شامل ہوتا ہے. میری بات ٹھیک ہے نا بھائی؟ یہ میرا گھر ہے، یہ میرا پلاٹ ہے، یہ میری فصل ہے. تو ایک لہجے میں اٹھان ہوتی ہے، تکبر نہیں، اٹھان ہوتی ہے، ایک فخر ہوتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے میرے نبی عرب اپنی بڑی چیزوں پہ فخر کرتے ہیں، کوئی سرداری پر، کوئی شاعری پر، کوئی شجاعت پر، کوئی نسب پر، کوئی حسب پر، کوئی کسی پر. تو بھی کہہ ہذہ سبیلی، میرا بھی ایک فخر ہے، میری بھی ایک وڈیائی ہے. ہذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ. ہاں میں کپا نہیں کٹتا ہوں، چھولے نہیں بچیندا ہوں. ہاں یہ میرا راستہ ہے. کیا؟ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. ہاں شجاباد کی امت کو بتاؤ تم بھی فخر کرو. ومن اتبعنی، تم میرا کلمہ پڑھنے والے ہو، تمہارا بھی یہی راستہ ہے. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. اس آیت کا ہر لفظ انتہائی حسین ہے، پر میں آج صرف دو لفظوں کا ترجمہ کر رہا ہوں. دو کی تفصیل بتائی، ترجمہ سارے ہے، تفصیل میں نے صرف دو کی بتائی. اس کے ہر لفظ میں ایک جہان ہے، ایک تفصیل ہے. میں صرف دو بتا رہا ہوں. هذه سبيلي، تاکہ آپ کو پتہ چلے یہ تبلیغ کا کام ہمیں مولانا الیاس صاحب نہیں دے رہے، یہ اللہ دے رہا ہے، یہ اللہ دے رہا ہے. یہ رائمنڈ سے نہیں آ رہا، نظام الدین سے نہیں آ رہا، یہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے. وتواصوا بالحق، حق کی دعوت دینا ہوگی. یہ شرط لگانے سے عمل والے ناکام، عمل والے ناکام. یہ ناکامی کیا ہے؟ یہ ناکامی کیا ہے؟ یہ درجات کی بلندی کی ناکامی ہے. عمل والے دوزخ میں نہیں جائیں گے، جنت میں جائیں گے، لیکن اعلی درجات تک نہیں جا سکیں گے. جیسے کوئی آدمی کہے شکر ہے پاس تو ہو گیا ہوں، ڈویژن نہیں آئی ہے. پاس تو ہو گیا ہوں، فیل ہونے کی لعنت سے تو بچ گیا ہوں، پر ڈویژن کوئی نہیں آئی. تو یہ وہ حسرت ہے کہ یہ عمل کی شرط، تبلیغ کے کام کی شرط کے لگ جانے سے عمل والوں کی ناکامی، درجات کی بلندی، یہ اس میں نیچے رہ جائیں گے، اس میں نیچے رہ جائیں گے. تو یہ ناکامی درجات میں نیچے آنے والی ناکامی ہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، چوتھی شرط اخلاق. کچھ میں نے پہلے بتا دیا، وہ حاضی کے اندر بتا دیا. اخلاق، تواضع، عاجزی، مسکنت، میٹھا بول، درگزر. ہاں میں بتاؤں نیک لوگوں کو، یہ تبلیغ والوں کو، یہ خانقاہ والوں کو، یہ مدرسے والوں کو کبھی شیطان زنا کی دعوت نہیں دے گا. وہ بڑا پرانا تجربہ کار، انہوں پتہ کیڑا سودا کتنے وکدا ہے، کیڑی منڈی کتنے انہوں بڑا پتہ ہے. وہ ادھر آ کے زنا کا سودا نہیں بیچے گا، شراب کا سودا نہیں بیچے گا. خانقاہ میں بیٹھے والوں کو کہے گا شراب پیو. کمایا ایک تکبر اعمال کا بھی ہے، اور نیکی کا تکبر مال کے تکبر سے زیادہ خوفناک ہے.
وہ शैतान इन मंडियों में आकर हसद की बोरियां लेकर आएगा और गीबत का सौदा लेकर आएगा और उजब और तकब्बुर का सौदा लेकर आएगा और आपस में तोड़ का सौदा लेकर आएगा, दिलों को फाड़ देने का, एक दूसरे की बुराइयां बयान करने का, एक दूसरे की कमियां पकड़ने का। सुबह से शाम तक एक आदमी अल्लाह के दीन में लगा हुआ है, इंसान है, कोई खता हो गई उस एक खता को पकड़वाएगा और बाकी सब पे यूं काटा फिरवा देगा। वो भी कोई बंदा है, वो भी कोई इंसान है, यूं काटा फिरवाएगा, यूं उसकी हर नेकी को धक्का दिला देगा और अपनी नेकियों पे तकब्बुर दिलाएगा और सिफर कर देगा अल्लाह के दरबार में। ये तबलीग में निकली हुई जमात किसी पर नजर पड़ गई औरत पर, फौरन कहेंगे अस्तगफिरुल्लाह। मदरसे का तालिब इल्म मदरसे से बाहर निकला, किसी औरत पे नजर पड़ी, फौरन अस्तगफिरुल्लाह। कोई नेक, सिर्फ मैं मदरसे की बात, और ये तो चूंकि 3 बड़ी निस्बतें हैं जिनके साथ दीन के काम होते हैं, कोई नेक नौजवान न उसे पता मदरसा क्या है, न पता तबलीग क्या है, न पता खानका क्या है, ऐसी नेकी है उसकी नजर पड़ जाए, उठ जाए, अस्तगफिरुल्लाह या अल्लाह माफ कर दे मेरी नजर गलत हो गई। लेकिन यही मस्जिद में बैठ के 1 घंटा गीबत करता है, उसे कोई ख्याल नहीं आता कि मैंने कितना बड़ा जुर्म किया है। अल्लाह माफ फरमाए, कहना तो नहीं चाहिए पर कहना ही पड़ता है, इत्थों गिबत शुरू होती है। अल्लाह माफ फरमाए, कहना तो नहीं चाहिए पर क्या करें, मजबूरी है, ये है वो है, चल मेरा भाई अगले की इज्जत तार तार करके वो डाल दी। जैसे माल का हक है ऐसे इज्जत और आबरू का हक है, ऐसे जान का हक है। तुम अपनी जिंदगी से गीबत निकाल दो, तुम दुनिया में जन्नत का मजा लोगे। मुझे एक नौजवान का खत है पुलिस का, सब इंस्पेक्टर जो डायरेक्ट इंस्पेक्टर भर्ती हुए थे उनमें से एक का मुझे खत आया कि मैं तेरे बयान सुनता रहता हूं तो मुझे ख्याल आया कि मैं गीबत छोड़ दूं, कि मैंने छोड़ दी और मैं उस पर अल्लाह के फजल से इतना पक्का हो चुका हूं कि मेरे सामने मेरा कोई कुलीग किसी की गीबत नहीं कर सकता। तो उन्हें पता है कि ये न किसी की गीबत सुनता है न करता है। जिस दिन से मैंने गीबत को छोड़ा है मुझे जिंदगी का ऐसे मजा आ रहा है जैसे सर्दियों की सुबह में धूप सेकने का मजा आता है, जैसे सर्दी की सुबह में धूप सेकने का मजा आता है, मुझे ऐसे जिंदगी का मजा आ रहा है। वतवासौ में सब्र, अखलाक, सबर तो एक अलामती लफ्ज है, अखलाक, गीबत से बचे, झूठ से बचे, दिल आजारी से बचे, दिल समा खराशी से बचे, पगड़ी उछालने से बचे, तवाज़ु, आजिज़ी, मस्कनत। कोई तुम्हारी टांग खींचे तुम और गिर जाओ और उसे ऊपर उठाओ, कोई तुम्हें गिराना चाहे तुम और गिर जाओ उसे उठाओ, कोई तुम्हें गाली दे तुम ला दो, कोई तुम्हारी गीबत करे तुम उसकी अच्छाई करो। फिर देखो अल्लाह का गैबी निजाम तुम्हें कैसे बचाता है, उठाता है, संभालता है और तुम पर कैसे अल्लाह अपनी छांव करता है। ये चौथी शर्त लगाई, इससे तबलीग वाले भी नाकाम, तबलीग वाले भी नाकाम, तबलीग वाले भी नाकाम। ये नाकामी कौन सी है, ये नाकामी कौन सी है? इसके लिए मैं मिसाल देता हूं फिर मेरी बात वाज़ेह होगी। 20 टीमें क्रिकेट में, 40 टीमें क्रिकेट में, फुटबॉल में, हॉकी में टूर्नामेंट खेलना शुरू करती हैं। खेलते 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 हारते हुए निकलते जाते हैं, हारने वाले निकलते जाते हैं, जीतने वाले ऊपर आते हैं, फिर आखिर में 2 टीमें रह जाती हैं। उन दोनों में आखिरी मैच होता है। ये दोनों टीमें काबिले तारीफ हैं कि इन्होंने अपने हम पल्ला 30 टीमों को हराया, 40 को हराया, 20 को हराया। इनमें 19-20 का फर्क होता है, आगे आमतौर पर तकदीर लड़ती है, वरना ये अपनी इस्तेदाद में तकरीबन बराबर होते हैं। आज अल्लाह का निजाम है, इसको जिता दिया, इसको हरा दिया, तो इसमें एक टीम हार जाती है, दूसरी जीत जाती है। ये जो हारने वाले लोग हैं, ये जो हारने वाली टीम है, ये रोते हुए मैदान से बाहर आते हैं। इनके मुल्क वाले भी रो रहे होते हैं। हालांकि अगर तस्वीर को यूं देखा जाए तो ये दूसरे नंबर पर आए हैं, इनको खुश होना चाहिए, इनके मुल्क वालों को खुश होना चाहिए कि हमारी टीम दूसरे नंबर पर आई है, और ये टीम वाले खुश होने चाहिए कि हम दूसरे नंबर पर आए हैं। लेकिन वो रोते हुए मैदान में रोना शुरू कर देते हैं, वहीं बैठ के रोना शुरू कर देते हैं, बाहर स्टेडियम में लोग रोना शुरू कर देते हैं, कहते हैं हमारी टीम हार गई, हार गई। अरे भाई कहां हार गई, तुम तो दूसरे नंबर पर आए। क्या नहीं, हम ट्रॉफी से महरूम हो गए, हम ट्रॉफी से महरूम हो गए। ये चौथी शर्त जो लगाई है, ये इसलिए लगाई है कि अगर ये चौथी शर्त भी पूरी करो तो कब तुम्हारा रब तुम्हारे हाथ में पकड़ाएगा, तुम्हारे हाथ में ट्रॉफी होगी, वरना तुम रोगे, हाय
میں ساری زندگی تبلیغ کرتا رہا، میں ساری زندگی خانقاہ میں بیٹھا رہا، میں ساری زندگی مدرسے پڑھاتا رہا، لیکن یہ میرے ساتھ کیا ہوا؟ کپ تو وہ لے گیا، ٹرافی تو وہ لے گیا، اس لیے کہ وہ تم سے اخلاق میں اونچا تھا، وہ تم سے تواضع میں اونچا تھا، درگزر کرنے معاف کرنے میں اونچا تھا، زبان کے قابو کرنے میں اس سے بڑی طاقت تھی، مہارت تھی، ملکہ تھا، وہ جیت گیا، تو ہار گیا۔ یہ اس دن کی ہار۔ اب درجات کے درجات میں بھی فرق پڑے گا، درجات میں بھی فرق پڑے گا، لیکن یہ اس دن کی ندامت یہ ہوگی، ہائے جھنڈا میرے سر پہ ہوتا، کپ میرے ہاتھ میں ہوتا، جو چار کام کر جائے گا، ایمان بھی بنائے، عمل بھی بنائے، دعوت بھی دے، اخلاق بھی بنائے، یہ چار کام کرتے کرتے مر گئے تو اللہ کب تمہارے ہاتھوں میں دے گا جیت کا۔ یہ اللہ کی راہ کا نکلنا، انہی چار صفات کو اپنے اور پورے عالم میں زندہ کرنے کی محنت ہے۔ میرے بھائیو، بڑی تاریک رات ہے، بڑے اندھیرے ہیں، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا، اور سوائے اللہ کے کوئی نہیں جو اس اندھیرے کو دور کر سکے۔ بہت دکھ اور بہت مشکل کے حالات ہیں جس سے پوری سب مسلمان نہیں، ساری انسانیت، کیا مسلم کیا غیر مسلم، کیا کافر کیا مومن، سب ایک کرب اور بے چینی میں ہے، بے چینی میں ہے، سوائے اللہ کے کوئی نہیں جو یہ دکھ درد دور کرے۔ تو میں اس ایک صورت کے ذریعے سے اللہ کا پیغام دے رہا ہوں کہ یہ چار کام کرنے والا سارا مجمع بن جائے، ایمان کی محنت ہو، عمل کی محنت ہو، دعوت کی محنت ہو، صبر اخلاق کی محنت ہو، اس کو سیکھنے کے لیے نکلا جائے، پھرا جائے۔ یہ اجتماع بھی اس لیے، یہ نقل و حرکت بھی اسی لیے، یہ سارے عالم کے میں پھرنے کی دعوت بھی اسی لیے، اور جو پیچھے ہے اس پہ توبہ کی جائے، معافی مانگی جائے، اللہ کے حضور میں گڑ گڑا کے مانگا جائے۔ آپ توبہ کرو گے، میں توبہ کروں گا، پتہ نہیں کس کا ٹپکا ہوا آنسو میرے اللہ کو پسند آئے اور سارے عالم کی ہدایت کا اللہ فیصلہ فرمائے۔ جب تک اوپر والا دروازہ نہ کھولے تو یہ نیچے والے عاجز ہیں، ان سے کچھ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں کر سکتے۔ نہ ان پہ امید رکھو، نہ آس رکھو، نہ ان سے گلا، نہ ان کو گلا دو، نہ آس ہو نہ یاس ہو، بس ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو اور اپنے اللہ کے سامنے گرو اور اس کو مناؤ، اس کا آگے رو دو اور اس کا آگے تڑپو اور اس کو منانے کی کوشش کرو۔ وہ مان گیا تو اس کے لیے کیا مشکل ہے، ایک پل میں سارے حالات بنا دے۔ بگڑے ہوئے کو بنانے والا بھی اللہ اور بنے کو بگاڑنے والا بھی اللہ، اندھیرے کو اجالے میں، اجالے کو اندھیرے میں بدلنے کا نظام آسمان سے ہے۔ تو بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے، اکثر نوجوان ہیں، ایک میں تشکیل سب کی کرنا چاہتا ہوں کہ تم یہاں سے توبہ کر کے اٹھو، بغیر توبہ کے نہ جاؤ۔ 4 مہینے چلہ تو کوئی لگائے گا، اور توبہ تو اس وقت ہو سکتی ہے، 4 مہینے لگانے چولہے لگانے کے تو وقت چاہیے اور فرصت چاہیے، لیکن توبہ کرنے کے لیے تو ابھی ایک زبان کا بول ہے اور دل کی نیت ہے۔ دل کی نیت اور زبان کا بول آپ کا مل جائے تو آپ کی زندگی کے، میری زندگی کے، وہ 50 سال ہے، 85 سال ہے، 95 سال ہے، 105 سال ہے، 195 سال ہے، 10,000 سال ہے، میری جتنی زندگی ہے، آپ کی جتنی زندگی ہے، ایک بول یا اللہ میری توبہ مجھے آپ کو ایسے کر دے گا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو۔ تو میرے بھائیو، اس کے لیے سارے بھائی نیت کرو، ارادے کرو، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اور جو آپس میں اس مجمع میں جو بھائی بیٹھے ہوئے، آپس میں لڑے ہوئے، آپس میں صلح کوئی نہیں، بول چال کوئی نہیں، دعا کے بعد اٹھنا اور جا کر ایک دوسرے سے مل لینا، ایک دوسرے کو معاف کر دینا۔ جو معافی مانگنے میں پہل کرے گا اس کا درجہ بڑا ہو جائے گا۔ درود شریف پڑھو۔